الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج نکاح کے حوالے سے ایک عجیب و غریب اسٹوری آپ کے سامنے بیان کروں گا جو میرے ساتھ پیش آئی۔ ہوا اس طرح کہ ایک نکاح پڑھانے کے لیے میں گیا، وہاں میں نے باقاعدہ اسٹیج پر نکاح پڑھایا، ولی کی موجودگی میں، سرپرست کی موجودگی میں، فیملی کے مابین نکاح ہوا اور نکاح پڑھایا گیا۔ اس کے بعد اس لڑکے نے جو نکاح کیا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اب اس لڑکے کے جو سالے تھے، یعنی لڑکی کے جو بھائی تھے، وہ اپنے بہنوئی پر کڑی نظر رکھ رہے تھے کہ کہاں جا رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو ایک گھر کے اندر یہ اکثر و بیشتر جاتا تھا، اپنے گھر سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اکثر و بیشتر ایک گھر کے اندر زیادہ یہ جاتا۔ تو ان لوگوں نے، یعنی لڑکی کے بھائی نے معلومات کروائی کہ اس گھر میں یہ کیوں جاتا ہے۔ محلے والوں سے معلوم کیا کہ بھائی اس گھر میں یہ کیوں آتا ہے، تو محلے والوں نے کہا یہ کرایہ دار ہے اور یہاں اس کی بیوی بھی اور 2 بچے بھی موجود ہیں۔ تو لہذا ظاہر سی بات ہے، اب یہ پریشان ہوئے کہ ہماری بہن سے اس نے نکاح کیا ہوا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو پہلے سے شادی شدہ ہے۔ پھر اس کو باقاعدہ اس شخص کو ان لوگوں نے بلوایا، پوری فیملیز کو جمع کیا اور مجھے باقاعدہ ہمارے گھر کے قریبی تھانے میں پولیس اسٹیشن میں بلوایا گیا۔ وہاں میں جب آیا تو میں نے سٹوری معلوم کی کہ اصل سٹوری کیا ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ قاری صاحب جس کا آپ نے نکاح پڑھایا تھا، یہ شخص اس نے ہماری بہن سے نکاح کیا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور اس شخص نے پہلے سے ایک خاتون کو اپنے پاس رکھے ہوئے تھا اور الگ سے ایک کرائے کا مکان لیا ہوا تھا، اور اس خاتون سے اس نے نکاح بھی نہیں کیا تھا، اور اس سے 2 بچے یہ ناجائز پیدا ہوئے تھے۔ تو لہذا اب ہم اس سے یہی کہیں گے کہ ہماری بہن کو یہ طلاق دے۔ تو لہذا وہاں اس نے شخص سے ان کی بہن کو طلاق دلوائی گئی، اور جس کے ساتھ یہ ناجائز رہ رہا تھا، جس سے 2 بچے پیدا ہوئے، وہاں میں نے باقاعدہ نکاح پڑھا۔ جب میں نکاح پڑھا رہا تھا وہاں پولیس والے بھی موجود، مجھے بعض لوگ روکنے کی کر رہے تھے، ایک مجمع کثیر تھا، لیکن جب میں خطبہ پڑھ رہا تھا میں نے دیکھا 2 لوگ میرے قریب آئے، لیکن انہیں روک دیا گیا کہ رک جائیں۔ اب باقاعدہ میں نے وہاں نکاح پڑھایا اس کا، جس کے ساتھ یہ ناجائز رہ رہا تھا، 2 بچے ہوئے تھے، وہاں میں نے نکاح پڑھایا۔ اب اس اسٹوری میں نے بتانا کیا ہے، اصل بات یہ بتانی ہے، دیکھیں برے کام کا انجام برا ہے۔ اس شخص نے غلط کیا تھا، اس شخص نے برا کیا تھا، تو لہذا اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کا یہ جو عیب ہے عوام کے سامنے ظاہر ہوا۔ ہم چھپ کر گناہ کر لیتے ہیں، غلط کام کر لیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ دیکھیں برے کام کا انجام برا ہے، تو ہم سب کو چاہیے ہر برائی سے اپنی ذات کو بچائیں۔ اب یہ شخص لوگوں میں بدنام ہوا، محلے میں بھی بدنام ہوا، رشتہ داروں میں بھی بدنام ہوا، تو ہمیں ہر برائی سے اپنی ذات کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ تعالیٰ نقطہ نواز بادشاہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اس طرح اگر ہم گناہ کریں گے چھپ کر، کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے وہ گناہ ہمارا ظاہر نہیں ہوگا؟ بعض دفعہ دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے، انسان ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی۔ اور یاد رکھیں شب برات جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے، شب برات بھی زانی کی بخشش نہیں ہے۔ تو لہذا اتنا برا یہ فعل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی بخشش نہیں فرماتا۔ تو لہذا ہمیں اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچانا چاہیے، ہم لوگوں کے سامنے ہو یا ہم تنہائی میں ہو، ہم ہر وقت یہ بات سوچتے رہیں کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ آج کل فی زمانہ ایسا کسی دکان پر کسی جگہ پر لکھا ہو کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو آپ بالکل ہوشیار ہو جاتے، بھائی کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، ہماری ویڈیو بن رہی ہے، ہمیں دیکھا جا رہا ہے، ہماری حرکات و سکنات کو، تو ہم کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، اس سے ہم ڈر جاتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے اللہ رب العالمین جس کی ذات جس کے بارے میں آیت الکرسی میں فرمایا گا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند آئے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اونگنے اور نیند کرنے یعنی سونے سے پاک ہے، منزہ ہے، ہما وقت ہمیں وہ دیکھ رہا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت وہ ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے۔ تو ہم سب